مسیح یسوع کے عظیم اور جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے یوٹیوب کے گھرانے کے ایک فرد ہیں جنہوں نے ایک حوالہ پیش کیا اور اس کی تشریح کرنے کے لیے کہا میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالیے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 10واں باب اور اس کی 34ویں 35ویں 36ویں اور 37ویں آیت بھی ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کروں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر کے لوگ ہوں گے۔ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ جب ہم اس حوالے کو شروع سے پڑھتے ہیں اور صرف 34ویں اور 35ویں آیت کو لے کر چلتے ہیں تو ہم ایک بہت بڑے دنیا کے مسئلے کو سمجھ نہیں پاتے۔ دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ایمان باپ کا ہے وہ بیٹے کا ہوگا، وہ پوتے کا ہوگا اور وہ اس کے بیٹے کا ہوگا۔ یعنی کہ اس دنیا میں 90% لوگ ایسے ہیں جو اپنے مذہب پہ اس لیے قائم ہیں کیونکہ وہ کسی نہ کسی مذہب میں رہنے والے کسی شخص کی اولاد تھے۔ اپنے مذہب کو خود تلاش کرنا، اپنے خدا کو خود تلاش کرنا، اپنے خدا کو خود دنیا کے خداؤں کے درمیان میں سے چننا، یہ بہت بڑا استحقاق ہوتا ہے کہ جب آپ خود پڑھیں، خود سمجھیں، خود دیکھیں کہ مجھے اس ایمان پہ قائم رہنا ہے یا مجھے اس ایمان کو چھوڑنا ہے۔ لیکن دنیا ایسے ہی چل رہی ہے۔ آج بھی ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ کیوں مسیحی ہیں، کبھی نہیں سوچا کہ کیوں وہ ہندو ہیں، کبھی نہیں سوچا کہ کیوں وہ اپنے ایمان پر قائم ہیں۔ بس وہ ہیں اور وہ چل رہے ہیں، اور وہ دوسرے مذاہب کو غلط کہتے ہیں، اپنے سے کمتر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں، بس۔ اور یہ برائے نام زندگیاں صدیوں سے گزاری جا رہی ہیں، اور مسیح خداوند نے کہا کہ میں ایسا کرنے نہیں آیا، میں یہ نہیں کرنے آیا چلو چلو ٹھیک ہے، جو جیسا ہے ٹھیک ہے، جو اچھا ہے ٹھیک ہے۔ جیسے آج کل بہت بے شمار لوگ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ جو کچھ کر رہا ہے ہمیں اسے کرنے دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ خداوند کا کلام جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ خداوند کا کلام جو ہے جب یہ سنایا جاتا ہے تو یہ حد فاصل کھینچ دیتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے فرزند ہیں، جنہوں نے خدا کو قبول کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو قبول نہیں کیا۔ یہ بات سادہ سا اصول ہے، اور مسیح خداوند نے یہ بات آخر میں جا کے کہی۔ جب آپ 34ویں اور 35ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس سے بات سمجھ نہیں آتی۔ 34ویں اور 35ویں آیت میں صرف یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں۔ اور یہ تلوار مسیح نے کبھی نہیں چلائی، اور نہ ہی مسیح نے تلوار چلانے کا حکم دیا، بلکہ یہ جو تلوار ہے دراصل یہ خدا کا کلام ہے، جس کے بارے میں ہم خداوند کے کلام میں عبرانیوں کے خط میں پڑھتے ہیں کہ خداوند کا کلام دو دھاری تلوار ہے۔ تو یہ وہ تلوار ہے جسے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں چلانے کے لیے آئے تھے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے، یعنی کہ جو ایک ریت تھی کہ اگر کسی کا باپ ہندو ہے بیٹا بھی ہندو ہوگا، پوتا بھی ہندو ہوگا، جو جس کا مذہب ہے وہ پورے خاندان کا صدیوں سے مذہب چلا آ رہا ہے۔ تو مسیح نے کہا میں اس میں فرق پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، کون خدا کے فرزند ہیں اور کون خدا کے فرزند نہیں ہیں۔ جو جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ یہ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 12ویں آیت کا واضح اصول ہے۔ ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس چرچ کے ممبر ہیں اس لیے ہم خدا کے فرزند ہیں، ایسا نہیں ہے جی۔ جتنوں نے اسے قبول کیا، ہم اگر میراث میں کسی مذہب کو لے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میراث میں ہمیں مل گیا اور ہمیں اسی مذہب میں زندگی گزارنی ہے، تو یہ سوچ تھوڑی سی درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جس ایمان کو مان رہا ہوں کیا یہ درست ہے، کیا یہ ٹھیک ہے، اور اس کو ہمیں کرٹیکلی جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے تو کئیوں نے آج تک یہی نہیں پوچھا کہ میں اس دنیا میں ہوں کیوں، میں اس دنیا میں پیدا کیوں ہوا، میں اس دنیا میں اس سن 2022 میں اس وقت یہاں کیوں ہوں۔ ہم سوچتے ہیں بس چل رہا ہے، بس ٹھیک ہے میں آ گیا۔ ایسا نہیں ہے، سب کچھ بڑی باریک بینی کے ساتھ اس دنیا میں کیا جا رہا ہے۔ آپ اگر آج اس میری بات کو سن رہے ہیں تو یہ خدا کی مرضی تھی کہ آپ اس بات کو سنیں۔
آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر کے ہی لوگ ہوں گے، کیونکہ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے خاندان کی وجہ سے صحیح فیصلے کی طرف نہیں آ پاتے۔ بے شمار لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں، ہمارا خاندان ایسا ہے، ہمارا گھرانہ ایسا ہے، ہم اس شعبے میں، ہم اس شعبے میں، ہمارے گھر میں شراب کا کاروبار ہوتا ہے، دشمن داری ہے، گولیاں چلتی ہیں، یہ چلتا ہے، وہ چلتا ہے، تو ہم کبھی بھی توبہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہیں جب ہمارے گھر کے لوگ جو ہمارے اپنے ہیں، ہمارے پیارے ہیں، وہ ہمیں خداوند کے خلاف چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس آیت کی تشریح ہے کہ اب سے انسان کے آدمی کے دشمن اس کے گھر کے ہی لوگ ہوں گے۔ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، یہ ہے حد فاصل کہ آپ کس کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں، خدا کو یا والدین کو؟ آپ کس کو عزیز رکھتے ہیں، بچوں کو یا کسی اور کو؟ یہاں پر لکھا ہے، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ اس کے لائق کون ہے؟ یہ سوال ہے اصل میں۔ جو پہلی باتیں ہیں وہ صرف ایک تمہید تھی جو مسیح خداوند نے باندھی ہے، لیکن یہ اس آیت کا نقطہ عروج ہے۔ اور نقطہ عروج کیا ہے؟ اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ مسیح نے حد فاصل کھینچ دی کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، اور جتنوں نے اسے قبول نہیں کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا موقع تو دیا، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا اس موقع کو۔ کلام کسی نہ کسی طریقے سے ہر بندے تک خدا پہنچاتا ہے، چاہے وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ بائبل کہیں سے سن لے، کہیں چلتے ہوئے راہ میں خداوند کا کلام سن لے، ہر بندے تک خداوند کا کلام کسی نہ کسی صورت میں پہنچ۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا وہ خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، جو اپنی صلیب اٹھاتے ہیں، جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، جو چھوڑ دیتے ہیں محبتوں کو، نعتوں کو، رشتہ داریوں کو، تعلقات کو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی بڑے بڑے خدا کے خادمین آپ کو ملیں گے وہ آپ کو ایسے ملیں گے کہ ان کے گھرانوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ کسی عجیب و غریب انوائرمنٹ سے نکل آئے۔ وہ تو بڑے ظالم قسم کے لوگ تھے، لڑنے والے تھے، مناظرے کرنے والے تھے، بحث و مباحثے کرنے والے تھے، اور انہوں نے مسیح خداوند کے قدموں میں اپنا آپ رکھ دیا۔ بے شمار لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے جب بائبل کو پڑھنا شروع کیا تو بائبل ان کے لیے نہیں تھی۔ اس میں سب سے خوبصورت مثال سادھو سندر سنگھ کی ہے۔ اس نے کتنی دفعہ بائبل کی بے حرمتی کی، لیکن بالآخر اس نے اپنی زندگی مسیح کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، جتنوں نے اسے قبول کیا وہ اس کے فرزند ہیں۔ یہ ایک حد فاصل ہے، یہ ایک تلوار چلانے والی بات ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا وہ اس طرف ہیں اور جتنوں نے قبول نہیں کیا وہ اس طرف ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے اسے قبول کیا یا نہیں کیا، میں نے اسے قبول کیا یا نہیں کیا۔ ہم اگر خاندان سے یا کسی خاندانی طور پر کسی چرچ سے تعلق رکھتے ہیں تو چرچ ہمیں نجات نہیں دے سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ چرچ کے پاس یہ اختیار نہیں، یہ اختیار صرف مسیح کے پاس ہے، اور مسیح نے اس اختیار کو اپنی زندگی میں بے شمار دفعہ ظاہر کیا۔ اس نے متی کی انجیل اس کے 9 باب میں اس شخص کے گناہ معاف کیے جس کو اس کے پاس لایا گیا تھا، جو مفلوج تھا، جو اپنی چارپائی پر لوگوں کے سہارے سے پہنچا تھا۔ مسیح نے اسے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور مسیح خداوند نے اس بات کو مشروط کر دیا کہ اگر گناہ معاف ہوئے ہیں تو پھر اسے شفا ملے گی، اگر نہیں ہوئے تو شفا نہیں ملے گی۔ مسیح نے اپنے ساتھ صلیب پہ لٹکے ہوئے اس ڈاکو سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ مسیح کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بے شمار لوگ ایسے آئے جنہوں نے گناہ معاف کروانے کے بے شمار طریقے اس دنیا کو سکھائے، لیکن مسیح خداوند واحد ہے جس نے ہماری سزا کو اپنے پر لے کر یہ ثابت کیا کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے اس نے کہا کہ میں کلام کی ایک تلوار چلانے کے لیے آیا ہوں، جس تلوار کے وسیلے سے وہ لوگ جو مجھے قبول کرتے ہیں اور وہ لوگ جو مجھے قبول نہیں کرتے 2 صفوں میں بٹ جائیں گے۔ اس لیے آج اس آیت کے تحت ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی صلیب اٹھانی اور مسیح کے پیچھے ہو لینا ہے۔ جو اپنی صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے نہیں ہو لیں گے اس کے لائق نہیں، یہ بات یاد رکھیے۔
شکریہ.